أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. یہ آیت کریمہ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 30 پر 4۔ گزشتہ دروس میں بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ تھا مردوں کے سلسلے میں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات حاکم ہیں عورتوں پر، اس بنا پر، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی صفات ذکر فرمائی، نیک بیویوں کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں اور مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت خداوندی جو نگہداشت کرتی رہتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں اپنے خاوند کے عدم موجودگی میں اپنی عزت و ناموس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اس کی تفصیلات اوپر کی آیتوں کے اندر آئی تھی۔ آج کا جو درس ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے سلسلے میں باتیں ذکر فرمائی تاکہ عائلی زندگی، جو ہماری خاندانی زندگی ہے، گھروں کے اندر کس طرح چین سکون راحت و آرام آئے۔ آج کے حالات میں جو نکاح کرنے والا مرد، ان کو بھی پتہ نہیں کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم اسلام کلمہ پڑھ لیے، باپ داداؤں کے صدقے میں کلمہ مل گیا، لیکن اسلام کس چیز کی گائیڈنگ کرتا ہے ہمیں اس کا خود علم نہیں۔ نادانستہ طور پر ہم بعض اوقات ایسے کام کر ڈالتے ہیں کہ غیروں کو بھی بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور آج میڈیاؤں کے اندر جس طریقے سے سوشل ہو، پرنٹ میڈیا ہو، دیگر ذرائع ہوں، اس سے اسلام کو بدنام کرنے کی جو صورتیں آپ نے دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو اسلام نے کہا کہ طلاق دو، طلاق دیتے ہیں 1 2 3 عورتیں الگ ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے طلاق کیوں ہے اسلام کے اندر، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ تو یہ اس بات پر پہلے غور کریں کہ اللہ نے طلاق دینے کا حکم کیوں دیا اور کیسے طلاق دینا ہے۔ تو یاد رکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان پوری زندگی اس کو نبھائے، اور شریعت نے نکاح کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، نکاح کا مقصد 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے عزت و ناموس کی حفاظت، اور دوسری نکاح کا مقصد ہے لتسکنوا الیہا، کہ مرد اپنی بیوی کے پاس سکون اختیار کرے، سکینت، سکون ملے، قرار ملے۔ یہ 2 چیزیں مقاصد میں سے نکاح کے، کہ عزت و ناموس کی حفاظت ہونا، دوسری چیز یہ ہے کہ سکون اور آپس میں انسیت، محبت، الفت، یہ 2 نکاح کے مقاصد میں سے ہیں۔ لیکن اگر جو چیز مقصد سے خالی ہو جائے، فین کا مقصد ہوا دینا ہے، اگر فین ہوا نہ دے تو یوں ہی اس کو لٹکا کے نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں بیوی آپس میں 2 چیزوں کو فلو کرے۔ اگر کبھی ایسی چیزیں ہوں، بیوی اس چیز کو اختیار کرے کہ اس مرد کے پاس مجھے جو چیز ملنی چاہیے، محبت، انسیت، الفت، وہ اب نہیں بن رہا ہے اور نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے، مرد احساس کر رہا ہے کہ یہ تو بد دماغ، بد چلن اور دیگر چیزیں ذرائع ہیں اور بہت کوشش کر چکا، اب یہ نبھاؤ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شریعت یہاں حکم یہ دے کہ نہیں اب طلاق نہ دو، یوں ہی زندگی گزارو، تو بتاؤ میاں بیوی رہ کر زندگی گزارنا بہتر ہے یا ایک دوسرے کو الگ کر دینا بہتر ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن اب میاں بیوی میں ایسی صورت ہو گئی کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی صورت مگر شریعت اگر جدائیگی کا کوئی ذرائع نہ بنائے تو جو چیزیں آج غیروں میں پیش آ رہی ہیں کہ کہیں تیل چھڑک کر آگ لگائی جاتی ہے، کہیں سولی پہ لٹکائی جاتی ہے، کہیں پھانسی پر لٹک جا رہے ہیں، تو
تو یہ چیزیں پیش آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب اسلام قانون نے کہا اب ہونا تو یہ چاہیے، دو مقاصد تھے، یہ مقصد جب فوت ہو گئے اب نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات اسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے باوجود اگر مرد دیکھے کہ عورت کے اندر پوری بد چلن آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایکسیپٹ کر کے چلے تو قرآن کہتا ہے امساکم بمعروف، اچھا خوبی کی بات ہے۔ لیکن اگر الگ کرنا بھی چاہے تصریحم باحسان، تو علیحدگی جو ان کو جدائیگی بہترین طریقے سے کرو، یہ نہیں کہ سر کا بال پکڑو گھسیٹ کے گھر سے نکال دو، نہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ اب عورت کی طرف سے نافرمانی پر نافرمانی نظر آ رہی ہے، اب کیا کرے؟ 1 2 3 طلاق دے کر الگ کر دے؟ قرآن کہتا ہے نہ۔ اب وہ اسٹیج بیان کیا گیا ہے جس سے آج اسلام اور مسلمان جو ہے بہت کوسوں دور جا چکے ہیں۔ وہ کیا قانون اسلام کا؟ وہ اللہ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو عورتیں کہ تم ان کی نافرمانی کا اندیشہ دیکھو، یعنی بیویوں کی طرف سے بد دماغی بد چلن کا تمہیں اندیشہ ہو کہ اب نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے کہ اب طلاق دے دیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے نانا فَإِذُوهُنْ، پہلا اسٹیج ان کو نصیحت کرو، واعظ کرو۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ نرم باتیں کرنا، ان کی خوبیوں کو بیان کرو کہ تمہارے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں، تم ایسے ویسے ہو۔ تو قرآن نے کہا پہلا قانون یہ ہے کہ طلاق نہ دو بلکہ فَإِذُوهُنْ، ان کو نصیحت کرو۔ ابھی گھر کے اندر کمرے کے اندر معاملہ ہے، گھر کے افراد کو بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا دونوں میں، تو پہلا اسٹیج کے گھر میں نصیحت کرو ان کو بند کمروں کے اندر۔ اب بھی نہیں مان رہی ہے، اب طلاق دے دے؟ اللہ کہتا ہے نانا۔ دوسرا اسٹیج وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو لیٹنے کی جگہ میں الگ کر دو، کمرے سے باہر نہیں نکالو۔ ابھی گھر کے افراد کو پتہ نہیں، ساس سسر کو پتہ نہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں، بند کمروں میں تم اس کو الگ لٹاؤ، تم خود الگ لیٹو۔ اب بھی اگر عورت کے اندر احساس ہوگی تو اب بھی وہ اس بات کو محسوس کر اپنی غلطی کو اعتراف کر کے میاں کے ساتھ جو ہے اپنا نبھاؤ کی صورت ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے دوسرا اسٹیج بیان کیا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ طلاق سے پہلے کی اسٹیج ہے۔ دوسرا کہ گھروں کے اندر بستریں ان کا الگ کر دو۔ اب بھی بستر الگ کرنے کے باوجود نہیں مان رہی ہے، اب کیا کرے؟ اب طلاق دے دے؟ اللہ قرآن کہتا ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو تھوڑا مارو۔ تھوڑا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ڈنڈا اٹھانا سر پھوڑ دینا اور ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ کر دینا، نہیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر میں مفسرین نے باتیں لکھی ہے کہ مسواک ہے، مسواک سے ہلکا سے مارو، کیونکہ اگر یہ مارنا تعذیب کے لیے نہیں، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے۔ رومال ہے، رومال سے اگر اس کے اندر احساس ہوگی تو اپنے آپ کو غلطی کا اعتراف کرے گا۔ اگر اب مان گئی، مان کر اگر رہ گئی فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری اطاعت کرنے لگے 3 چیزوں کے بعد تو اللہ کہتا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم بہانہ ان پر نہ ڈھونڈو کہ تو ایسی تھی ویسی تھی پھر بھی میں نے تجھے رکھ لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا نا پچھلی چیزوں کو چھوڑ دو، جو کچھ ہو گیا چھوڑ دو، اب ان کو جو ہے حسن طریقے سے رکھ لو۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان پر کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے رفعت والے اور عالی شان عظمت والے ہیں۔ اگر یہ 3 اسٹیج ہوا لیکن نہیں مان رہی، اب طلاق دے دے۔ پہلا اسٹیج کہ نصیحت کیے، دوسرا اسٹیج گھروں میں بسترے الگ کر دیے، تیسرا اسٹیج ان کو مارے، پھر بھی اب الگ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو چوتھا اسٹیج قرآن بیان کرتا ہے اب بھی طلاق نہ دو، بلکہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم کو ان دونوں کے درمیان اندیشہ ہو کشاکش کا، اختلاف کا، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اب معاملہ گھر سے باہر آ گیا، گھر کے افراد کو پتہ چل گیا کہ دونوں میاں بیوی میں سجاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، تب اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تم ایک آدمی جو تصفیہ کرنے والا ہو، فیصلہ کرنے والا ہو مردوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک آدمی جو فیصلہ کرنے والا، تصفیہ کرنے والا ہو عورتوں کے خاندان میں سے بھیجو، یعنی حکم بنا لو۔
کہ مرد بھی دلہا کے گھر سے بھی ایک افراد کو جو ہے ذمہ دار بناؤ، اور عورت کے دلہن کے گھر سے بھی ایک کو ذمہ دار بناؤ، اور یہ دونوں آدمی آ کر دونوں میں نبھاؤ کی صورت اختیار کرے۔ اس کو جو ثالثی کہتے ہیں، یہ گھر کے افراد جو حکم ہم بنا رہے ہیں، لیکن آج کیا ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ حکم نہیں ہوتا، ثالثی کے طریقے سے نہیں آتا، بلکہ وکیل کے طریقے سے پر بحث کرتا۔ اللہ کا قرآن کیا کہا ان دونوں کے بارے میں، جو لڑکی کے خاندان میں سے آئے فیصلہ کرنے کے لیے اور لڑکے کے خاندان میں سے جو دونوں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ان کے بارے میں اللہ قرآن نصیحت کرتا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں افراد کے درمیان اصلاح منظور ہوگی، اگر ان دونوں کی چاہت یہ ہوگی، دونوں خاندان والوں کو، کہ میری بیٹی میرا بیٹا دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کسی طرح زندگی گزار لے، تو اللہ فرماتا کہ دونوں میاں بیوی کو اللہ توفیق پیدا کر دے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، دونوں بیٹھتے دونوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، فیصلہ ہونے کے بجائے کیس مقدمے تک جو ہے بات پہنچ جاتی۔ کیوں؟ قرآن مجید پر عمل نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایکسیپٹ کر کے ایک دوسرے کی باتوں کو سن کر دونوں کو ملانے کی کوشش اگر دونوں کی نیت میں، دونوں کے خاندان والوں کی نیت میں ہوگی تو اللہ کا وعدہ ہے یوفق اللہ بینہما، دونوں میاں بیوی میں اللہ اتفاق پیدا کر دے گا۔ یہ چوتھی چیز بھی ہو گئی، اب بھی نہیں مان رہی، فیصلہ کر بھی رہے پھر بھی ماننے کی کوشش کر رہے، اب طلاق دے۔ اب قرآن کہتا ہے پارہ 28 سورۃ الطلاق کے اندر اللہ فرماتا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کو شمار کرو۔ عدت کو شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو وہ ناپاکی کے عالم میں تو نہیں ہے۔ اب اگر طلاق دینا ہو، یہ 4 اسٹیج، 5واں اسٹیج ہے طلاق دینے کا، تو یہ ہے کہ انکوائری کرو، پتہ کرو کہ وہ حائضہ ہے یا پاکی کے ایام میں طہور میں، کیونکہ اگر تم ناپاکی میں طلاق دو گے تو ان کی عدت طویل ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اب انسان اگر اس صورت کو اختیار کرے گا تو غصے میں طلاق نہیں دی جائے گی، بلکہ اطمینان کے ساتھ پوری سوچ سمجھ کر انسان قرآن مجید پر، ہاں کیا 3 طلاق دے دے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، 1 طلاق دے دو، اگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا 3 کا، لیکن تم کیا ضرورت ہے کہ تینوں گولی ایک ساتھ داغ دو، بلکہ 1 طلاق دے کر عدت تک انتظار کرو، ہو سکے سنبھل جائے۔ اب تم 1 طلاق دے دیے، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض عدت ہے، تو 3 حیض کی اقل مدت 3 دن رکھ لے تو 3 تیا 9، ان 3 حیض کے درمیان 2 پاکی کے ایام آئیں گے، 15 دن پاک رہیں گی، تو 15 دنی 30 اور 9 39 دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 51 دن ان کا طہور، تو یہ 51 دن ان کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 30 پہ 9 دن انتظار کرو، 1 طلاق دے کر 30 پہ 9 دن انتظار کرو، اب بھی اگر سنبھل گئی تو ان کو رجعت کر لو، اختیار کر لو، اب کوئی صورت نہیں۔ لیکن اب بھی نہیں مان رہی ہے تو الطلاق مرتان، اب دوسری طلاق دو، دوسری طلاق دیے، دوسری طلاق دے کر پھر 30 پہ 9 دن انتظار کرو، اب بھی سنبھلنے والی ہوگی تو سنبھل جائیں گے، اب بھی نہیں سنبھل رہی، اب تیسری طلاق دے کر قرآن کہتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان، تیسری طلاق دے کر اب ان کو گھر سے ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں سے جو ہے علیحدگی کرو، جس طرح تم ان کے گھر سے لے کر آئے تھے اس طرح اپنے گھر سے ان کو جدا کرو۔ اب دیکھیں یہ قرآن اور اسلام کا یہ قانون ہے۔ یہ 3 طلاق دینے کے بعد کیا اب ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، بل جب تک عدت میں رہے گی عورت، کھانا خرچہ شوہر کے ذمے۔ اگر آپ کا شوہر کا بچہ اس کے پاس ہے، لڑکا ہے، تو 7 سال تک بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری اور اس کی ماں کی ذمہ داری بھی شوہر اٹھائے گا۔ اگر بچی 1 سال کی ہے تو بلوغیت تک 14 سال تک بچی ماں کے پاس پرورش پائے گی، اور یہاں تک شریعت نے کہا کہ شوہر اس بچی کا پورا کھانا خرچہ اور اس کی ماں کی بھی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اگر اس کا کوئی پرسنل گھر نہ ہو تو گھر بنا کر دے گا اپنی بچی کی پرورش کے لیے، اور یہ حق حسانت، بچی کی پرورش ماں کے ذمہ رہے گی، لیکن خرچہ جس شوہر نے طلاق دیا ان کو دینا پڑے گا۔ یہ پورے اصول جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے۔
آج ہماری نئی نسلیں نکاح تو کرتی ہیں لیکن اس قرآن مجید کی اور اسلام کے قانون سے آج کوسوں دور ہے۔ آج جو میڈیا میں دیکھو طلاق 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 کیوں ہے اور کیسے ہے، قرآن نے اس طریقے پر بیان کیا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، اس کی بڑی تفصیلات ہے، میں نے کسی جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، انشاءاللہ کبھی پھر اس عنوان پر بات کریں گے۔ خیر مختصر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو قانون اصول بیان کیا کہ عورتوں کی طرف سے جب نافرمانیاں ہو تو پہلے نصیحت کرو، بستریں الگ کر دو، ان کو ہلکا پھلکا جو تنبیہ کے لیے، ادب سکھانے کے لیے مارو، اگر اب بھی نہیں مان رہی حکم بنا کر ان کے درمیان جو ہے فیصلے کے لیے بٹھاؤ، اب بھی نہیں مان رہی ایک طلاق دے کر 30 پہ 9 دن انتظار کرو عدت تک، پھر اگر نہیں مان رہی پھر اس کے بعد دوسری طلاق دو، پھر نہیں مان رہی تب تیسری طلاق دو، اب ان کو جو ہے گھر سے علیحدگی کرو محبت و پیار کے ساتھ۔ یہ اسلام کا قانون، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اور اللہ کا ارشاد ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبر دینے والا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔